امام القبلتین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں کے امام ہوں گے۔ اگر آپ درود تاج پڑھتے ہیں اور آپ کو یاد ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں درود تاج، بہت خوبصورت ہے درود تاج، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ صرف بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے اس کو نہ لیں، آپ اس کو سٹڈی کریں اور دیکھیں درود تاج کے اندر ہے کیا۔ درود تاج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب میں پورا درود تاج آپ کو سناؤں تو اتنا ٹائم نہیں، بہت خوبصورت درود تاج ہے۔ ایون کہ جس جگہ پہ درود تاج پڑھا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہاں پر کوئی مشکلات یا نحوست یا کسی قسم کی کوئی بیماری پریشانی اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود تاج آپ روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ گھر میں درود تاج ضرور پڑھا کریں۔ جس گھر میں کوئی جادو ٹونے کی کسی قسم کی اگر شکایت ہے، اثرات وغیرہ ہیں، تو وہاں پر درود تاج کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے درود تاج کے اندر، اس میں ایک لفظ امام القبلتین بھی ہے، امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محمود رب المشرقین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبلوں کے امام ہیں۔ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوران نماز حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تبدیل فرما لو۔ آپ نے قبلہ تبدیل فرما لیا۔ اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو مغرب کی طرف کر لیا، بالکل اباؤٹ ٹرن لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 100% یوں گھوم گئے۔ وہ کس طریقے سے گھومے ہیں اس ڈیٹیل کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن مزے کی بات جو ذکر کرنے والی میرے اور آپ کے لیے جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سیرت کو فالو کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤٹ ٹرن لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومے ویسے ہی صحابہ کرام گھومے دوران نماز۔ پوری نماز کرنے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا، یا کسی ایک نے اعتراض کیا ہو کہ ہماری نماز ٹوٹ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، اندھا اعتماد۔ اور نبی کی ذات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتماد رکھا جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو فالو کیا اور اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پر اندھا اعتماد رکھیں۔ کوئی چونو چڑا کی کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا، جو عقل میں باتیں آتی ہیں وہ عقلی کام کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ عقل کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ عقل کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شمس آمد شمع خود بیچارہ شد، جہاں سورج آ جاتا ہے نا تو شمع کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ سورج آ گیا تو یہ شمع جو چھوٹی سی لائٹ آپ کو دے رہی ہے، جب وہاں پتہ نہیں کتنے 1000 وولٹ کی وہ لائٹ آ گئی ہے تو شمع کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ شمس آمد شمع خود بیچارہ شد، عشق آمد عقل خود بیچارہ شد۔ جہاں عشق آ جاتا ہے وہاں عقل کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر عقل سے کام لوگے تو عقل تنقید کرے گی، سوچے گی یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا۔ اور عشق سے کام لوگے تو عشق پھر کر گزرتا ہے، اس لیے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے عشق جو ہے وہ معاملات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو نبی کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان عشق کی حد تک رکھا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ قبلہ تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی، چند ایک اس کی بنیادی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ اول کی طرف یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
تو یہود و نصارہ نے یہ تانا دیا، تان و تشنیع کیا کہ دیکھو دین تو نیا لے کر آئے ہیں اور قبلہ ہمارے والا استعمال کرتے ہیں، جب دین اپنا نیا لائے ہیں تو قبلہ بھی نیا لے کر آئیں، ٹھیک ہے، دین نیا لے کر آئے ہیں تو قبلہ بھی اپنا استعمال کریں۔ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دین ہمارا ان کو پسند نہیں، یہودیت عیسائیت یہ ان کو پسند نہیں ہے اور قبلہ پھر ہمارا پسند ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزری اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا قبلہ تبدیل ہی کر دیے جائے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کعبۃ اللہ کے جوار میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین وہاں کے رہائشی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے قلبی محبت تھی، کعبۃ اللہ سے، اور آپ کی پرورش کعبۃ اللہ کے جوار میں ہوئی، اس کے ارد گرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، وہ سب کچھ کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں گزرا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، 13 سال آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے جب آپ نے فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے آپ سے۔ اب وہ 13 سال 13 ایئر آپ نے جو نماز ادا فرمائی، اس نماز کے ادا کرنے کا آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ منہ بیت المقدس کی طرف ہی کرتے تھے۔ دائیں طرف حجر اسود ہے کعبۃ اللہ کی دیوار کے، اور بائیں طرف رکن یمانی، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ منہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن دائیں طرف حجر اسود کو رکھتے تھے، بائیں طرف رکن یمانی کو رکھتے تھے، اور کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہیں کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہیں کرتے تھے، حالانکہ حکم یہی تھا بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ یہ ایک انداز محبت تھا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ آپ کو کعبۃ اللہ سے اس لحاظ سے بھی محبت تھی کہ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کے والدین کریمین، آپ کی رہائش، سب کچھ وہیں پر تھا۔ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور تعمیر کعبہ کے بعد چونکہ باپ نے وہاں پر مزدوری کی، اینٹیں لگائیں، اور آپ کے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے وہاں پر مزدوری کا کام کیا، دہاڑیاں لگائی، محنت مزدوری کر کے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دی کہ اے میرے خلیل، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو مجھ سے انعام مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تم لوگوں نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، یہاں پر مزدوریاں کی ہیں، یہاں پر اینٹیں لگائی ہیں، جو تم لوگ مزدوری مانگو گے میں رب ذوالجلال تمہیں تمہاری اجرت عطا فرماؤں گا۔ تو دونوں باپ اور بیٹا نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اور قرآن گواہ ہے کیا انہوں نے دعا مانگی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ہمیں انعام دینا چاہتا ہے تو جو تیرا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کو ہماری اولاد میں سے پیدا کرنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، جو تیرا حبیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے اللہ اس کو ہماری پشت میں سے، ہماری اولاد میں سے پیدا کرنا، وہ یہاں پر آئے، کعبۃ اللہ کو پھر سے آباد کر دے۔ یہ دعا مانگی آپ نے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دین ابراہیمی کو سلیکٹ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، تو چونکہ یہ دعا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ہوئی تھی، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بے انتہا محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ اب یہ چند ایک وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ساری، ان وجوہات کے پیش نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کر کے
آپ مدینہ منورہ آ گئے ہیں تو یہاں پر آئے ہوئے 15-16 مہینے ہو گئے. 16 مہینے گزر جانے کے بعد آپ کے دل میں بار بار یہ چیز انگڑائی لیتی ہے. اب وہاں پر منظر کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر منظر یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کعبہ آپ کی پشت کے پیچھے آتا تھا. جب آپ مدینہ منورہ میں آئے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں تو یہاں پر کعبۃ اللہ آپ کی پشت کے پیچھے آ جاتا تھا. تو بار بار یہ بات دل میں انگڑائیاں لیتی کہ کاش میرا قبلہ تبدیل کر دیا جائے. اب دوران نماز بنو سلمہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے ہیں. چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کی چند وجوہات مفسرین نے لکھی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے کہ اب وحی آ جانی چاہیے، اب اللہ کی طرف سے حکم، تبدیلی قبلہ کا حکم ہو جانا چاہیے. اس لیے بار بار اپنا چہرہ آپ آسمان دنیا کی طرف اٹھا رہے تھے. ایک وجہ یہ تھی. اور ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ کعبۃ اللہ کے بالکل عین مرکز پہ اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس بار بار اٹھا رہے تھے کہ جس طرح وہ قبلہ ہے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اسی کے عین مرکز پہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، یعنی کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. تو یہ خواہش جب دل میں جنم لی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم فرمانا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کی منہ ادھر سے موڑ لو بیت المقدس سے اور آپ قبلہ کی طرف جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لو، یعنی فلسطین سے آپ منہ ہٹا کر مسجد اقصیٰ سے آپ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. اتنا حکم دینا ہے. لیکن اس حکم دینے سے پہلے آپ دیکھیے قرآن کو پڑھیں ذرا، کتنے خوبصورت مناظر بیان کیے گئے ہیں. حکم صرف اتنا دینا ہے، لیکن اس سے پہلے پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو صاحب قرآن کا خالق کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، میرے حبیب کے ساتھ تعلق کیا ہے. قدم قدم پر روک روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا اپنے حبیب کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں وچ شان تیری دے آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. عام لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زبر ہے الحمد کی الف کے اوپر کس لیے ہے، اور یہ الحمد کے اوپر زیر پیش جو ہے دال کے اوپر یہ کس لیے ہے. ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ زیر زبریں ہماری آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے، لیکن یہ خاص لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایک زبر زیر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے. زیراں زبراں شداں مداں وچ شان تیری دے آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. تو پوری 2 آیات بڑی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بے وقوف لوگ منافقین یہود و نصارہ جو پہلے تانے دیتے تھے کہ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں اور دین نیا لے کر آئے ہیں، اب بھی یہ اعتراض کریں گے، کیونکہ ان کا اعتراض کوئی اصلاح کے لیے تو ہوتا نہیں، ان کا اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے. اس لیے میں پیشگی طور پر تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ سیقول السفہاء، ان قریب پھر دوبارہ یہ بے وقوف لوگ پھر تم پر ایک نیا اعتراض کریں گے. وہ اعتراض کیا کریں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے پہلے قبلے سے کیوں پھر گئے ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیوں کر لیا ہے جس پر یہ تھے. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آبجیکشن کریٹ کریں تو آپ نے ان کو جواب کیا دینا ہے، وہ جواب بھی اللہ نے دے دیا. قل، آپ نے ان کو کہنا ہے للہ المشرق والمغرب، اللہ کو مشرق اور مغرب کی محتاجی نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے
کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میری نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے کہ کون میری محبت کی خاطر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس محبت کو لے کر جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو منہ جدھر مرضی کر لو، پھر میری رضا تمہیں ادھر ہی نظر آ جائے گی، ادھر ہی میری خوشنودی تمہیں مل جائے گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ نہ تو مشرق کا محتاج ہے، اللہ نہ تو مغرب کا محتاج ہے۔ یہ سمتیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ جہتیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ ایک جہت کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، یہ جہت ایک مسلمانوں کی اتحاد کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس طرف ہماری جو ہے یہ یونین ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان متحد ہیں۔ یہ ہماری یگانگت کی علامت ہے، یہ ہماری مساوات کی علامت ہے، یہ ہماری برابری کی علامت ہے کہ ہماری دیکھو پوری کائنات کے اندر جتنے مذاہب ہیں اس وقت، جتنی قومیں ہیں اس وقت، کسی قوم کے اندر اتنی بڑی یگانگت اور اتنی بڑی مساوات کا ثبوت نہیں ملے گا، اتنی بڑی برابری اور اتنے بڑے انصاف کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا۔ کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی طرف منہ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اتنی بڑی مساوات یہ اسلام کا درس ہے۔ تو یہ تو صرف ایک پوائنٹ ہے، ہمارے اتحاد کو واضح کرتا ہے۔ اللہ کو ان جہتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا، انہوں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو خدا ہے، ہمارا بھی خدا تھا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ ہمارے سامنے چلتا پھرتا تھا۔ تم کہتے ہو خدا ہے تو دکھاؤ کہاں پہ تمہارا خدا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خدا کو دیکھنے کے مطالبے کر رہے ہیں کہ دکھاؤ کہاں ہے تمہارا خدا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی خواہش پر وحی نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کہاں ہے تو ان کو کہو کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ اب جس بندے کا یہ نظریہ ہے اور اس بات پر یقین ہو جائے کہ خدا ہر وقت میرے پاس ہے، خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے بتائیے اسے کون سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، کون سی تکلیف، کون سی مصیبت اس کو جو ہے گھبراہٹ کا شکار کر سکتی؟ بس یقین کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ تو عزیز دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 16 مہینے آپ کا قبلہ تبدیل نہیں کیا گیا، 16 مہینوں کے بعد اب آپ کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی قرآن پاک میں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ آئیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، اس میں جو کامل یقین رکھنے والے ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اور جن کا اعتقاد کم ہے وہ لوگ بھی ہوں گے، اس میں سازشیں کرنے والے منافقین بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو 16 مہینوں کے بعد قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون منافق ہے، کون کون سازش کرنے والا ہے، اور کون ایسا ہے جو بلائنڈ فیتھ آپ پر جو ہے اعتقاد رکھتا ہے، جو اندھا اعتماد رکھتا ہے آپ پر، کتنی محبت کرتا ہے۔ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں پر پھر جاتا ہے اور بعد میں پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو جی یہ مسلمانوں کا حال ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ چند آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبلہ تبدیل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، مجھے تو سمتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو مشرق و مغرب کی احتیاجی نہیں ہے، نہ مجھے جہتوں کی ضرورت ہے۔ اگر قبلہ آپ نے تبدیل کرنا ہے تو میں قبلے کی تبدیلی بھی آپ کی آپشن پہ چھوڑتا ہوں، آپ کی اپنی پسند پہ چھوڑتا ہوں، آپ کی رضا پہ چھوڑتا ہوں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ مشرق کی طرف منہ کرو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مغرب کی طرف منہ کر لو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جدھر آپ منہ کر لو گے میں رب ذوالجلال ادھر ہی آپ کا قبلہ بنا دوں گا۔ قبلہ تو بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ پھیر لیتے ہیں، جدھر میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں ادھر رب ذوالجلال قبلہ بنا دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ جو بار بار اپنے چہرے کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا رہے ہو، قد نرا، ہم آپ کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی صاحب دل نے اس کا ترجمہ کیا ہے قد نرا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، رب ذوالجلال نے اس کو صیغہ ماضی بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ نے اس کو قصہ دیرینہ بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ فرمایا قد نرا، صیغہ ماضی بنا کر اللہ نے الفاظ بنائے ہیں۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1450 سال بیت گئے ہیں، لیکن قرآن کی آیت آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو بار بار چہرے کو آپ آسمان دنیا کی طرف اٹھا رہے تھے، آج بھی رب ذوالجلال اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور قیامت تک کے لیے دیکھتا رہے گا۔ کتنی خوبصورت ادائیں ہیں، اس لیے کہ میں حبیب، میں آپ کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو ان کو یہی لگے گا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آج بھی رب ذوالجلال اپنے حبیب کے چہرے کو نگاہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر فرمایا اچھا تمہاری خواہش یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ارادے کو بانپ پر، واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب آپ مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہو، لو اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا۔ اب قابل غور بات یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے پابندی ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پابندی بھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کی شرائط میں سے شرط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو جاتا ہے ادھر ہی رب ذوالجلال قبلہ بنا دیتے ہیں۔ اب بنی سلمہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ چکے، تیسری رکعت میں آپ کی خواہش کے مطابق حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب آپ مسجد حرام کو قبلہ بنانا چاہتے ہو، لو مسجد اقصیٰ سے منہ پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں، شمال کی جانب۔ سپوز دیٹ آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد نبوی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اس مسجد قبلتین میں آج بھی وہاں پر 2 قبلے موجود ہیں، آج بھی، لیکن ایک طرف کو بند کر دیا گیا، وہ دونوں جگہ آج بھی موجود ہیں کہ یہاں پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، اس کو روک دی، 4 زبانوں میں وہاں پر لکھا ہوا کہ اس طرف منہ کر کے اب نماز پڑھنا حرام ہے۔ کئی ایسے دیوانے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ نہ پڑھو، وہ کہتے تھے چلو حضور نے پڑھی تو ہے نا، بے شک پہلے ہی پڑھی، بس وہ ان کی اپنی سائیکی تھی۔ تو الغرض عشق آمد کے عقل خود بیچارہ شد، مولانا روم کہتے ہیں کہ جہاں عشق آ جاتا ہے نا تو وہاں پر عقل کی چلتی نہیں ہے ویسے، تو وہاں پر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سمجھیں شمال کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرمایا، دوران نماز تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا،
وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مغرب کی طرف کیا، ادھر مغرب کی طرف، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چلتے چلتے یہ شمال مغرب والا جو کونا ہے یہاں تشریف لائیں۔ اب صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ان کی نگاہیں جدھر جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ادھر ادھر صحابہ کرام کی نگاہیں بھی گھوم رہی ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ادھر منہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی جانب، اور چلتے چلتے آپ یہاں درمیان میں تشریف لائیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مغرب کی طرف منہ کر لیا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے پہلے اپنی آنکھیں گھماتے رہے، دیکھا کہ اب آنکھیں گھمانے سے کام نہیں چلتا، چہرے پھیر دیے۔ جب چہرے پھیر دیے دیکھا کہ اب چہرے پھیرنے سے بھی کام نہیں چلا، انہوں نے اپنے وجود بھی پھیر دی۔ آٹومیٹکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو وہ سارے کے سارے اباؤٹ ٹرن لے چکے تھے، باقی 2 رکعت یہاں پہ آ کر آپ نے ادا فرمائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا، یا کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اسے عشق کہا جاتا ہے۔ کیا ان کو نماز نہیں آتی تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگر دوران نماز نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے؟ یہ شریعت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ دوران نماز جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، جب رکوع کی حالت میں ہیں تو نگاہیں آپ کی پاؤں پر ہونی چاہیے، اور جب تحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں تو اس وقت نگاہیں دامن میں جھولی پر ہونی چاہیے۔ تو کیا صحابہ کرام کو ان مسائل کا پتہ نہیں تھا؟ وہ ادھر کیا دیکھ رہے تھے؟ صحابہ، شریعت تو تمہارے توسل سے ہم تک پہنچی ہے، فقہ تو تمہارے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث پاک میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوران نماز ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے کیے، پھر ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے کیے، پھر ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے کیے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ صحابہ، تم نماز پڑھتے تھے یا حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے؟ تمہیں ان مسائل کا پتہ نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا، لیکن شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جب جگہ بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے، جگہ بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ نمازی اگر پاکستان میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھے قیام کی حالت میں۔ نمازی یہاں سے اٹھ کر جب وہ کعبۃ اللہ میں چلا جاتا ہے اور کعبۃ اللہ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے، جگہ بدلی، حکم بھی بدل گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ نمازی تیری نگاہیں وہ سجدے کی جگہ پر نہیں بلکہ تیری نگاہیں عین کعبۃ اللہ پر ہونی چاہیے۔ بس جب وہاں سے اٹھ کر نمازی کعبہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جگہ پھر بدل جاتی ہے تو حکم پھر بدل جاتا ہے کہ پہلے تیری نگاہیں وہ کعبۃ اللہ پر تھی، اب تیری نگاہیں کعبہ پر نہیں بلکہ کعبہ کے کعبہ پر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو نماز ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم کھڑے جہاں مرضی ہوں دیکھنا ہم نے محبوب کے چہرے کو ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جدھر جدھر چہرہ محبوب گھومتا چلا گیا ادھر ادھر صحابہ کی نگاہیں گھومتی چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف منہ کر لیا تو وہ سارے کے سارے صحابہ آپ کے پیچھے الٹے گھوم چکے تھے اور ان کو خبر تک بھی نہیں تھی اس بات کی۔ نہ رکوع کی مجھ کو خبر رہی، نہ سجود مجھ سے ادا ہوئے، مجھے مست اتنا بنا گئی تیری یاد آ کے نماز میں۔ شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا عشق اور آپ کی محبت میری نماز کا امام نہیں ہے مجھے ایسی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو نماز ایسی ہو جس نماز کے اندر حضوری ہو، جس نماز کے اندر للہیت ہو، جس نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، جس نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔
وہ نماز رب ذوالجلال کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس نماز میں نبی کا خیال شامل ہو، جب اس نماز میں نبی کی محبت اور نبی کا عشق شامل ہو۔ نبی اگر قیام کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو نماز کا نام دے دیتا ہے۔ خدا نے تو ہمیں نماز پڑھنا سکھائی نہیں ہے، خدا تو صرف اتنا فرماتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ پر رب ذوالجلال نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ، نماز قائم کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قیام کیسے کریں اور تحیات کیسے پڑھیں؟ فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں مجھے نقل کرو، مجھے کاپی کرو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں میری اداؤں کو نقل کرو، ایسے ہی تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ رب ذوالجلال کو اپنے حبیب کی ادائیں پسند ہیں، تو تحویل قبلہ کا دن شعبان المعظم میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت کا دن ہے کہ ہم اپنے دل کا قبلہ درست کر لیں، ہم اپنی پچھلی زندگی سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کر لیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں اور توبہ کر لیں اور اپنے دل کا قبلہ ہم درست کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور دوسری بات کہ نبی کے ساتھ جو محبت ہے وہ بلائنڈ فیتھلی ہونی چاہیے، اندھا اعتماد نبی کی ذات پر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے چون و چنا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا۔ اور تیسری بات، تحویل قبلہ ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہے کہ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، معاملات جتنے بھی مشکل ڈگر پہ چل رہے ہوں، لیکن ہمیں نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔